بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے اندر سبق نمبر 10 کے حصہ دوم کو پڑھیں گے، اور آج کے سبق میں فقہائے احناف کی کچھ کتابوں کا تعارف اور حضرت امام کرحی رحمہ اللہ کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ ہمارے سبق نمبر 10 کے پہلے حصے میں یہ دو لفظ آئے تھے، والروایتان فی النوادر، اور دوسرا لفظ آیا تھا وبالثانیۃ اخذ الکرخی رحمہ اللہ۔ تو ان دو الفاظ کی مناسبت سے آج کا سبق آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہم نوادر کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ حضرت نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ تعالی سے منسوب فقہ حنفی کہلاتی ہے۔ فقہ حنفی کے اصل مصادر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور علماء احناف کے نزدیک مسائل 3 طبقات پر مشتمل ہیں۔ پہلا طبقہ ظاہر الروایہ، یا آپ کو دوسرے نمبر پہ ظاہر الروایہ اور غیر ظاہر الروایہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کتابوں کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ظاہر الروایہ، تو یہ ظاہر الروایہ، اس میں امام محمد رحمہ اللہ کی 6 کتابیں شامل ہیں۔ ظاہر الروایہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ شہرت و تواتر کے ساتھ مستند طریقہ سے بھی منقول ہیں، اور انہیں اصول بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک نام ہے ظاہر الروایہ اور ایک ہے اصول۔ تو اصول 6 کتابیں ہیں: المبسوط، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، الزیادات، السیر الصغیر، السیر الکبیر، یہ اصول کی کتابیں ظاہر الروایہ کہلاتی ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو امام محمد رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں، ان کو غیر ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے۔ نوادر، یہ لفظ ہمارے سبق میں آیا تھا۔ تو امام محمد رحمہ اللہ کی دوسری کتابیں جیسے ہارونیات، کیسانیات، رقیات، الجرجانیات، ان کو نوادر کہا جاتا ہے۔ انہیں نوادر کیوں کہتے ہیں؟ نوادر ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ متفرق روایات ہیں، یا اس وجہ سے کہ بظاہر اصول کے مخالف ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کے راوی تو اصحاب المذہب ہی ہیں، لیکن یہ مسائل ان 6 کتابوں مبسوط، جامع صغیر، جامع کبیر، زیادات، سیر صغیر اور سیر کبیر میں نہیں ہیں، جن کو ظاہر و روایہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، بلکہ یہ مسائل یا تو امام محمد رحمہ اللہ کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔ ان کتابوں کو نوادر یعنی غیر ظاہر الروایہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتابیں امام محمد رحمہ اللہ سے ایسی روایات صحیحہ، ثابتہ اور ظاہرہ سے مروی نہیں ہیں جیسا کہ پہلی 6 کتابیں ہیں، یا پھر وہ مسائل ان کتابوں کے علاوہ دوسری کتابوں میں مذکور ہیں، جیسے حسن ابن زیاد کی المجرد۔ تو نوادر بھی احناف کے ہاں استعمال ہوتا ہے، اور نوادرات بھی کئی کتابوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ پہلا طبقہ ظاہر الروایہ، دوسری نوادر، اور تیسری الواقعات۔ پہلا درجہ ظاہر الروایہ، دوسری نوادر، تیسری الواقعات یا نوازل۔ نوازل ان مجموعہ مسائل کو کہا گیا ہے جن مسائل کو مشائخ مجتہدین مذہب سے دریافت کیا گیا، اور انہوں نے ان مسائل میں کوئی نص نہ پائی، اور اپنے اجتہاد سے ان مسائل کی تخریج کی اور ان کے احکام بیان فرمائے۔ تو نوازل سے وہ کتابیں مراد ہیں، جیسے ابو اللیث سمرقندی کی کتاب النوازل، علامہ ناطفی کی مجمع النوازل والواقعات، اور صدر الشہید کی الواقعات، یہ فتاوی واقعات یا نوازل ان کی معروف کتابیں ہیں۔ اسی طرح نوادر کے لفظ میں وسعت ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کی دوسری کتابیں جیسے ہارونیات، کیسانیات، رقیات، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کتاب الامالی، حسن ابن زیاد کی کتاب المجرد، اور امام ابو حنیفہ کے تلامذہ کی دوسری کتابیں نوادر کہلاتی ہیں، کیونکہ یہ کتابیں اس درجہ شہرت و تواتر
اور معتبر و مستند طریقہ پر نقل نہیں ہوئی۔ ہمارے سبق میں آج دوسرا حصہ امام کرخی رحمہ اللہ تعالی کے تعارف کا ہے۔ امام کرخی آپ کی ولادت کرخ میں سن 260 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی عبید اللہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: عبید اللہ ابن الحسین بن دلال بن دلہم المکنی الکرخی، فقہ حنفی کے معتبر ائمہ میں سے ہیں۔ تعلیم، زیادہ تعلیم بغداد میں حاصل کی، یعنی زیادہ عرصہ بغداد جو اس وقت کا ایک بڑا علمی مرکز تھا وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آپ کے اساتذہ میں اسماعیل ابن اسحاق القاضی، احمد ابن یحییٰ الحلوانی، محمد ابن عبداللہ ابن سلیمان المصری شامل تھے۔ تو یہ آپ کے اساتذہ کرام میں سے، جبکہ آپ کے شاگردوں میں جنہوں نے آپ سے روایت کی ابو عمر بن حیوہ، ابو حفص ابن شاہین، قاضی عبداللہ ابن الاکفانی۔ آپ کے شاگردوں میں ابو عمر بن حیوہ، ابو حفص ابن شاہین، قاضی عبداللہ ابن الاکفانی، علامہ ابو بکر احمد بن علی الرازی الحنفی، ابو القاسم علی ابن محمد التنوخی اور دیگر بہت بڑے بڑے جبال العلم آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ تصانیف، آپ کی تصانیف میں سے بڑی اہم تصانیف یہ ہیں: مختصر کرخی، اصول کرخی، شرح جامع الصغیر، شرح جامع الکبیر، یہ ان کی معروف کتابیں ہیں۔ امام کرخی سے متعلق ایک واقعہ سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے کہ امام کرخی خود بھی عہدہ قضا کو قبول نہیں کرتے تھے، اور آپ کے شاگردوں میں سے بھی اگر کوئی شخص اگر اس سودا کو قبول کرتا تو اس کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو ختم کر دیتے تھے۔ تو اب ایسا ہوا کہ حضرت امام ابو الحسن کرخی جب اخیر عمر میں بیمار ہو گئے اور فالج کا عارضہ لاحق ہوا تو آپ کے شاگرد آئے، ابو بکر دامغانی، ابو علی الشاشی، ابو عبداللہ البصری۔ تو انہوں نے کہا یہ مرض تو ایسا ہے، اس کا علاج تو بہت مہنگا ہے، یعنی اس پر کافی سارا خرچ آئے گا، اور ہمارے شیخ ان کے پاس تو اتنی وسعت نہیں ہے۔ تو انہوں نے سیف الدولہ بن حمدان جو اس وقت کا ذمہ دار تھا یا خلیفہ تھا یا اس علاقے کا گورنر، اس کو خط لکھا اور اس کو شیخ کے بارے میں بتایا۔ تو شیخ کو کچھ محسوس ہو گیا کہ میرے شاگرد اس طرح کر کے حاکم وقت سے یا گورنر سے میرے علاج کے لیے پیسہ مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے دعا فرمائی، اے اللہ، اس رقم کے مجھ تک پہنچنے سے پہلے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ایسا ہی ہوا کہ سیف الدولہ کی رقم پہنچنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، رحمہ اللہ رحمتا واسعہ۔ تو سیف الدولہ نے اس وقت ان کے علاج کے لیے 10,000 درہم بھیجا۔ تو یہ ان کا عہدوں سے استغنا اور حکام وقت سے بچ کر رہنا کمال تقوی کو ظاہر کرتا ہے۔ امام کرخی رحمہ اللہ تعالی کو احناف میں چوتھے درجے کے مجتہدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ مجتہدین کے 5 درجات ہیں، تو ان 5 درجات میں چوتھے درجے کے فقہا میں امام کرخی رحمہ اللہ کو شمار کیا جاتا ہے۔ فقہ حنفی میں تیسرے درجے کے مجتہد شمس الائمہ سرخسی، فخر الاسلام بزدوی اور قاضی خان تھے۔ چوتھے درجے کے مجتہدین میں حافظ ابو بکر الجساس الرازی اور ابو الحسن کرخی، اور 5ویں درجے کے مجتہدین میں علامہ قدوری اور علامہ برہان الدین صاحب ہدایہ معروف ہستیاں گزری ہیں۔ جو ذکر کیا گیا ہے یہ بات آثار التشریح ڈاکٹر علامہ خالد محمود ان کی کتاب سے لی گئی ہے۔ آپ کی وفات بغداد میں 340 ہجری بمطابق 951 عیسوی میں ہوئی۔ تب کرخی نسبت ہے، جب صرف کرخی نام بولا جائے تو اس سے ابو الحسن کرخی مراد ہوتے ہیں۔ اس نام کی چونکہ ایک اور بڑی معروف شخصیت حضرت معروف کرخی تصوف میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ معروف کرخی لکھا جاتا ہے، اور وہ معروف کرخی ابو الحسن کرخی سے پہلے ہوئے۔ ان کا سن وفات 200 ہجری بتایا جاتا ہے، یعنی آپ
کی پیدائش سے 60 سال پہلے معروف کرخی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ معروف کرخی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ امام عبد الرحمن ابن علی ابن الجوزی نے مناقب معروف الکرخی و اخبارہ کے نام سے جو کتاب لکھی ہے وہ مشہور صوفی معروف کرخی ان کے احوال کے بارے میں ہے۔ ابو الحسن کرخی ان کے بارے میں وہ کتاب نہیں لکھی گئی۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔